بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام کمبر ٹی وی پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو بھی پنجاب بھر میں ہونے والی 20 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے ہے۔ روز بروز جیسے جیسے 17 جولائی قریب آ رہا ہے تو انتخابی مہم میں زور و شور سے جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈور ٹو ڈور مہم، جلسے، ریلیاں، کارنر میٹنگز کے جو معاملات ہیں وہ دن بدن جوبن کی طرف جا رہے ہیں۔ سارا ملک بھی ویسے اس جو ہے وہ ضمنی انتخابات کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ ایک آئینی بحران آیا ہوا تھا پنجاب میں، جس کا جو ہے وہ ایک حل نکالتے ہوئے 22 جولائی تک کے لیے تمام اپوزیشن، موجودہ اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں نے متفقہ طور پہ جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منظور کر لیا ہے سپریم کورٹ میں، اور ان انتخابات کے نتائج پہ جو ہے وہ 22 جولائی کو پھر فیصلہ ہوگا کہ آئندہ تخت لاہور کا وارث کون بنے گا۔ اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان 2018 میں پہلی دفعہ الیکشن میں آئی، اور اب جو ہے وہ اس ضمنی انتخابات میں بھی وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے جو مرکزی امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے حافظ سعد حسین رضوی، ان کے جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں آج وہ 3 جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں۔ ہم ان کے 15 جولائی تک کے تمام جلسوں کے مقامات اور جو نظام الاوقات ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ کلر سیدہ PP7 کوہٹا پہ مشتمل جو حلقہ ہے، اس پہ کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ تفصیلات بتائیں گے کہ یہاں پہ کاغذوں میں تو ایک جلسہ ہو رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ 2 جلسے ہو رہے ہیں، کہ اور کیسے ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ جو تحریک لبیک نے کامیابیاں حاصل کی ہیں پچھلے دنوں میں، ان پہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کون سی جو ہے وہ وکٹ گرائی ہے۔ ناظرین کرام، آج 5 جولائی کو شب میں آپ یہ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس وقت تک جو ہے وہ حافظ سعد حسین رضوی یا تو 2 جلسوں سے خطاب کر چکے ہوں گے یا دوسرے جلسے سے خطاب کر رہے ہوں گے، یعنی کہ PP 127 میں انہوں نے شام 4 بجے خطاب کرنا تھا، PP 125 میں رات 8 بجے، اور رات 10 بجے PP 97 فیصل آباد میں انہوں نے جو ہے وہ یہ خطاب کرنا ہے۔ PP 125 اور PP 127 یہ دونوں جو ہیں وہ ضلع جنگ میں کے ہیں، ایک سٹی کا ہے اور ایک 18 ہزاری تحصیل 18 ہزاری کا ہے۔ 6 جولائی کو تحریک لبیک پاکستان کے حافظ سعد حسین رضوی 2 جلسوں سے خطاب فرمائیں گے۔ اس میں دوپہر 3 بجے PP 90 دریا خان ضلع بکھر میں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی انتخابی مہم میں شریک ہوں گے اور تقریر کریں گے، جبکہ اسی شب کو رات 9 بجے PP 83 خوشاب سٹی میں جو ہے وہ ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے، جہاں سے ان کے امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ 8 جولائی کو PP 7 راولپنڈی کا جو حلقہ ہے، کلر اور کوہٹا تحصیلوں پر مشتمل، اس میں وہ کلر سیدہ کے مقام پہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ شیڈول میں ان کا جو ہے وہ ایک خطاب ہے، جلسہ ہے، لیکن اس دن 2 جلسے بن جائیں گے ان کے، اس کی تفصیلات ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے اگلے حصے میں بتائیں گے۔ 13 جولائی کو حافظ سعد حسین رضوی 3 جگہوں پہ اپنے جو امیدواران ہیں ان کے جلسوں میں جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ دوپہر جو ہے وہ دوپہر 4 بجے وہ PP 224 اور PP 228 جو کہ لودھرا کے حلقے ہیں، وہاں کے ان دونوں حلقوں کا ایک اکٹھا جو اڈا پرمٹ لودھرا میں جلسہ ہوگا، وہاں پہ یہ خطاب کریں گے۔ جبکہ رات 9 بجے PP 288 ڈیرہ غازی خان کے حلقے میں خطاب کریں گے، اور رات 11 بجے PP 202 سائی بال کی تحصیل چچا وطنی میں جو ہے وہ یہ اپنے خطاب کریں گے، اور یہ PP 202 ہے۔ 14 جولائی کو سعد حسین رضوی مظفر گڑھ کے 2 حلقوں PP 272 اور 273 میں ایک مشترکہ جلسے سے خطاب کریں گے دوپہر 1 بجے، جبکہ اسی رات 9 بجے منجنا آباد بہاول نگر میں PP 237 کے جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ 15 جولائی جو کہ جلسے جلوسوں کے حوالے سے جو ہے وہ آخری روز ہوگا عام انتخابی مہم کے لیے، آگے جو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ 72 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ انتخابی مہم ختم کر دی جاتی ہے۔ تو 15 جولائی کو
پہلا جلسہ دن میں ہوگا سپہر کے بعد کمپنی باغ شیخو پورہ میں، جہاں پہ وہ اپنے امیدوار جو کہ پی پی 140 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کے جلسہ عام سے خطاب کریں گے، اور رات 8 بجے لاہور میں وہ اپنے جلسے کا خطاب کریں گے۔ اس کا ابھی تک جو ہے وہ فائنل جگہ کا اور وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ لاہور ضلع میں جو ہے وہ 4 حلقوں میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس حوالہ سے لاہور کو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہاں سے زیادہ بندے جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں۔ لودھرا سے جو ہیں وہ 2 ہوئے ہیں، اسی طرح ایک اور ضلع جہاں سے 2 ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پی پی 7 کوئٹہ کلر سیدہ پر مشتمل یہ جو حلقہ ہے، یہاں پہ حافظ سعد حسین کے شیڈیول میں کلر سیدہ کا ایک جلسہ ہے، لیکن خطاب 2 جگہ ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس دن 8 جولائی کو جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی خود بھی علم دین ہے، حافظ قرآن ہے اور ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں۔ تو اسی دینی یعنی کہ تحریک لبیک کے زیر انتظام جامع مسجد غوثیہ خضریہ گلشن رضا کالونی کوئٹہ شہر میں وہ جو ہے جلسہ جمعہ پڑھائیں گے اور اس جمعہ میں خطبہ بھی دیں گے۔ تو یقینی بات ہے کہ وہ اس موقع پہ جو ہے وہ اپنا جو معافی ضمیر ہے کوئٹہ آنے کا اور یہ سفر کرنے کا وہ بھی بیان کریں گے، اور وہ بھی ایک یقینی بات ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جلسہ ہی کی صورت اختیار کر جائے گا۔ اس کے بعد ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جمعہ جو وہ پڑھا رہے ہیں کوئٹہ میں، تو اس مسجد کے جو امام ہیں منتظم ہیں وہ سید احمد حسین شاہ صاحب ہیں، جو کہ ناظم اعلیٰ تحصیل کوئٹہ ہیں، اور جو ان کی 2 تحریکیں چلی ہیں بالخصوص تحریک لبیک کی درنو کی، ان میں یہ پابند سلاسل رہے ہیں۔ سید احمد حسین شاہ ناظم اعلیٰ ہیں تحصیل کوئٹہ کے، اور ان کی مسجد جہاں پہ وہ ہوتے ہیں یعنی کہ جامع مسجد غوثیہ خضریہ گلشن رضا کالونی پنڈی روڈ کوئٹہ، وہاں پر یہ جلسہ ہوگا۔ اس جلسہ کے بعد کوئٹہ سے جو عام جو کلر سیدہ آنے والا راستہ ہے دخالی اور کوئٹہ سے ہوتا ہوا چوک پنڈوڑی، اور یہاں سے پھر کلر سیدہ شہر جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب کا جو سفر ہوگا اس کی جو تفصیلات ہیں، جو روٹ ہیں، وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اور یہاں کلر سیدہ میں وہ کلر سیدہ گراؤنڈ میں کلر سیدہ سپورٹس کمپلیکس میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے، اور تقریباً یہ جلسہ جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوگا۔ اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے تحصیل کوئٹہ کی یونین کونسل مٹور میں جو ہے اس کے 2015 میں ایک جنرل کونسل منتخب ہونے والے راجہ اعجاز احمد کو تحریک لبیک پاکستان میں شامل کیا ہے۔ راجہ اعجاز احمد جو ہے وہ اپنے گاؤں سے جب کونسل منتخب ہوئے تو یقیناً ان کے ساتھ ان کے برادری اور ان کے ووٹر سپورٹرز ہوں گے، اور وہ بھی اس انتخابات میں جو ہے وہ راجہ اعجاز احمد کے پیچھے جو ہے وہ تحریک لبیک کو ووٹ کریں گے۔ اس حوالے سے خصوصیت یہ ہے کہ راجہ اعجاز احمد کا تعلق اس پی پی 7 کے جو ڈی سیٹ ہونے والے ایم پی اے اور موجودہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں یعنی کہ راجہ صغیر احمد، ان کی جو آبائی یونین کونسل ہے مٹور، اس کے گاؤں تھوا خالصہ سے راجہ اعجاز احمد کا تعلق ہے۔ 2015 میں یہ راجہ صغیر گروپ ہی کی طرف سے الیکشن لڑتے ہوئے جو ہیں وہ جنرل کونسل منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ راجہ اشتیاق احمد کے ساتھ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، لیکن اب راجہ اشتیاق اور راجہ اعجاز کے درمیان کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ اس بار اس ضمنی انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کی سپورٹ یقینی طور پہ جو ہے وہ ان کی سپورٹ حافظ منصور جو کہ تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو مٹور میں ان کی پوزیشن میں بہتری لائے گی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پی پی 7 کے حوالے سے مزید جو ویڈیوز ہیں وہ پیش خدمت ہوں گی، جن میں ہم آپ کو الیکشنز کی جو اپڈیٹس ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔